مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے اندر یہ 5 باتیں کرے گا اللہ عز و جل اسے 5 چیزوں سے نوازے گا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ عز و جل کی اسے رضا بھی حاصل ہوگی، اسے محبت خدا بھی حاصل ہوگی، اسے زمان خدا بھی حاصل ہوگی، اسے امان خدا بھی حاصل ہوگی، اور اسے نور خدا کا بھی حصہ ملے گا۔ وہ 5 عبادتیں کون سی ہیں؟ یہ 5 عبادتیں یاد رکھ لو، جو بندہ کرے گا اسے یہ 5 چیزیں میسر آئیں گی۔ پہلے نمبر پر جو عبادت ذکر کی فرمایا وہ روزہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، بڑی اعلیٰ عبادت ہے، بڑی کمال کی عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے معرفت خدا حاصل ہو، اسے رضائے خدا حاصل ہو، جو بندہ ولایت کی روحانیت کی سیڑھیاں طے کرنا چاہتا ہے تو فرمایا وہ روزہ رکھا کرے، کیونکہ اللہ عز و جل نے دنیا کی تمام عبادتوں کے اندر آدھی معرفت رکھی ہے، اور آدھی معرفت اللہ نے روزے کے اندر رکھی ہے۔ روزہ ایسی بلند پایا چیز ہے۔ اور دوسری عبادت جو مفتی صاحب نے بیان کی فرمایا ہے وہ قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا چین قرآن پڑھنے کے اندر ہے۔ آج لوگ سحری کر کے سو جاتے ہیں، دیر کے ساتھ اٹھنے میں بھی کہتے ہیں کہ جناب سکون نہیں ملتا، سکون نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا سکون کیسے آئے؟ کیونکہ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے۔ فرمایا سنو لوگو، تم میرا ذکر کرو، تم قرآن کھول کے پڑھا کرو، میں تمہیں دلی سکون عطا کر دوں گا۔ یہ تھی دوسری عبادت۔ اور تیسری عبادت جو مفتی صاحب نے بیان کی فرمایا وہ ہے تراویح کی عبادت۔ تراویح کو پڑھنا، رات کو قیام کرنا رمضان کی راتوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے، حضور فرماتے جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے حالت ایمان کے اندر طلب ثواب کے لیے، تو فرمایا میں محمد یہ ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور رات کو قیام کرنے کا ایک سبب تراویح کی جماعت بھی ہے، تراویح ادا کرنا بھی ہے۔ اور یاد رہے تراویح کی تعداد 20 ہے، 20 تراویحیں پڑھنی ہے، جو سنت موقدہ ہے، جو بندہ نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اور جو چوتھی عبادت مفتی صاحب نے بیان کی وہ بھی بڑی کمال کی عبادت ہے، فرمایا اعتکاف کی عبادت۔ اعتکاف جو صرف رمضان کے اندر ہوتا ہے، پورا سال اعتکاف نہیں کیا جاتا، صرف رمضان کے اندر کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا، فرمایا اللہ عز و جل رب تعالیٰ اس کو 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا اعتکاف کا اجر و ثواب ہے، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور مفتی صاحب نے جو پانچویں عبادت جو مفتی صاحب نے بیان کی وہ ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ لیلۃ القدر کی عبادت کرنا، وہ رات جس کے اندر قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جس کے اندر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ فرمایا یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور یہاں پر رک کے میں ایک بات بڑی محبت کی بیان کروں گا۔ فرمایا جو بندہ لیلۃ القدر کی پوری رات عبادت کرے، جو بندہ لیلۃ القدر کی پوری رات عبادت کرے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے 83 سال اور 4 مہینے رب تعالیٰ کی عبادت کی۔ لہٰذا ہمیں یہ 5 باتیں کرنی چاہیے جس کو رمضان کے ساتھ بڑی خاص نسبت ہے۔ ذوق و شوق کے ساتھ یہ باتیں کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ضمان بھی حاصل ہوگی، امان خدا بھی حاصل ہوگی، اور نور خدا کا بھی حصہ ملے گا۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔